میں نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا جو میں نے سمجھا سوچا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو میٹرک میں یا انٹرمیڈیٹ میں یہ باتیں بتائی جائیں تو اس کے لیے بڑی مؤثر ہو سکتی ہیں. اور وہ ٹاپک یہ تھا کہ کوئی بھی جو جینٹل مین ہے، ایک وومن ہے، ایک سینسیبل میچور انسان ہے، اس کو ایسی کون سی 8 چیزیں ہیں جو اپنے بارے میں 8 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. 8 things you should know about yourself. تو پھر یہ یاد رکھیے کہ یہ 8 باتیں جاننے کے بعد آپ کی زندگی میں ایکسیلنس، پیک پرفارمنس، پروڈکٹیوٹی اور کہہ لیجیے ایک جینے کا حق ادا کرنا ایک آئیڈینٹی کے ساتھ وہ بڑھ جاتا ہے. اور مزے کی بات ہے، میں نے جتنی آٹو بایوگرافیز پڑھی ہیں، بایوگرافیز پڑھی ہیں، بے شمار لوگوں کے انٹرویوز میں نے پڑھے ہیں اور زندگی میں سینکڑوں لوگوں کو ملا بھی ہوں. میرا جو ایکسپوئر ہے وہ پڑھانے کا ورسٹائل ایکسپوئر ہے. بے شمار اداروں کو میں نے پڑھایا ہے، بے شمار لوگوں کو میں ملا ہوں زندگی میں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ 8 سوال یا 8 چیزیں ایسی ہیں یہ کامیاب لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں جو ناکام لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتی. اور یہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ واٹ میک یو ہیپی. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اپنے بارے میں کہ کیا چیز ہے جو مجھے خوش کرتی ہے، مجھے ہیپینس دیتی ہے، کیا چیز ہے جو میری ہیپینس کو انشور کرتی ہے. اچھا، اب یہ یاد رکھیے گا کیونکہ 8 چیزیں آپ کے بارے میں ہیں تو اپنے بارے میں جاننا، ہم ذرا دیکھیے گا ہماری یہ پریکٹس ذرا کم ہوتی ہے. ہمارا پورا سسٹم، کلچر، ایجوکیشن وہ کہیں نہ کہیں دوسروں کو بھانپنے، جانچنے اور پرکھنے پہ مجبور کرتا ہے. اور ہماری یہ پریکٹس کہ ہمیں خود کو جانچنا ہے، خود کو سمجھنا ہے اور خود کو کہیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے، بڑی فیمس کوٹیشن ہے کہ خود شناسی خدا شناسی تک لے جاتی ہے آپ کو، کوئی شک نہیں ہے جی. پھر کہا جاتا ہے کہ جس نے خود کو جان لیا وہ امر ہو گیا. اس طرح کی بے شمار کوٹیشنز آپ کو ملیں گی. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ خود کو جاننا ہے کیا؟ اپنے آپ کو جاننا کیا ہے؟ یعنی اگر اپنے آپ کو جاننے کی بات کی جائے، سیلف ایکچولائزیشن کی بات کی جائے تو دراصل سیلف کیا ہے؟ آپ اگر اپنے سیلف کو جانیں، اپنے آپ کو جانیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ بڑے منفرد ہیں، آپ بڑے مختلف ہیں. اچھا، اب جب آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں واٹ میک یو ہیپی، تو یہ سوال کا جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایک کا مختلف ہے. ہر ایک کے لیے جو خوشی ہے اس کا تصور مختلف ہے. اچھا، مختلف عمروں میں دیکھا گیا، ایج میں دیکھا گیا ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے لیے خوشی کچھ اور ہے، جب آپ تھوڑے سے میچور ہو کے پروفیشنل ہوتے ہیں آپ کے لیے خوشی کچھ اور ہے، آپ بڑھاپے پہ پہنچتے ہیں آپ کے لیے خوشی کچھ اور ہے. ہر دور میں اور ہر طرح کے ادوار میں مختلف طرح کی پریورٹیز ہونے کی وجہ سے خوشی ہر دور میں مختلف ہوتی ہے. اور ہمیں یہ ضرور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے اور کسی ڈائری میں نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے خوش کرتی ہیں یا مجھے خوشی دیتی ہیں. مثال لے لیجئے گا، ایسا ممکن ہے کہ آپ کو ہیلپ کرنا وہ خوشی دیتا ہو. اچھا، لیکن ایک بڑی دنیا ایسی ہے جن کی خوشی اکٹھا کرنے میں ہے، وہ جمع کرنے کو خوشی سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے خوشی جو ہے وہ اچیومنٹ کا نام ہے، کوئی اچیومنٹ، سب کو پیچھے چھوڑ دینا، خود آگے نکل جانا، یہ خوشی ہے کئیوں کے لیے. اچھا، کئیوں کے لیے خوشی کیا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام کریں جس میں سب ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں، یعنی وہ ایک ٹیم ورک میں کام کر کے زیادہ خوش ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنی تنہائی میں خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ محفل میں خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کر کے خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایکسپریس کرنا نہیں چاہتے، اپنی ذات میں گم رہتے ہیں، اس میں خوش ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی خوشی جو ہوتی ہے وہ اللہ نہ کرے ایسی خوشی ہو، وہ کسی کے دکھ پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور یہ بانو آپا کا بڑا ہی ایک زبردست جملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کوٹیشن ہے. بانو قدسیہ جو بہت بڑی رائٹر تھیں، وہ کہا کرتی تھیں کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ کب آتی ہے؟ اگر یہ جانچا جائے اور سمجھا جائے اور جانا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے. اگر کسی کے نقصان پہ خوشی آتی ہے چہرے پہ اور کسی کے دکھ پہ خوشی آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی کریکٹرفل اور بڑا انسان نہیں ہے. اور جو کسی کے دکھ پہ دکھی ہو جاتا ہے
اور کسی کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے، بلکہ خوشی پہ وہ ماشاءاللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جینٹل مین ہے۔ تو آپ ذرا جانیے اور جانچیے اور سمجھیے کہ آپ خوش کب ہوتے ہیں اور آپ کی خوشی کہاں کہاں پڑی ہے۔ کیا آپ کی خوشی صرف مٹیریلسٹک گروتھ کے ساتھ جڑی ہے؟ یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے، اور بالخصوص جو میچور لوگ ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، یہ مڈ ایج پہ آ کے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا مٹیریلسٹک چیزوں کا نام خوشی ہے؟ کیا مادے سے جڑی جو چیزیں ہیں ان کا نام خوشی ہے؟ یا پھر مجھے خوشی دیتے ہیں ایسے نوبل کام، خیر کے کام جن سے کوئی مٹیریلسٹک فائدہ نہیں ہوتا لیکن میرے اندر سکون آ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو عبادت خوشی دیتی ہے، بعض لوگوں کو نصیحت کرنا بھی خوشی دیتا ہے، بعض لوگ اپنے بڑوں کے پاس، بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، انہیں خوشی ملتی ہے۔ میں اپنی ایک فیلنگ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا ملک اگر ترقی کر رہا ہے، میرے ملک میں امن ہے، میرے ملک میں خیر ہے، تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، میں بڑا مطمئن ہوتا ہوں، میری خوشی اس ملک کی پراسپیرٹی کے ساتھ جڑی ہے۔ چند دن پہلے حالات خراب تھے، ہم سب دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحمت کر دے، اپنا فضل کر دے، اپنا کرم کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدھا دن ایسا تھا کہ میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی اور میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، میرا کوئی میٹابولزم تھوڑا سا ڈسٹرب مجھے فیل ہو رہا تھا۔ تو ڈاکٹر نے مجھے مکمل چیک اپ کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ یہ جو آپ سب کچھ بتا رہے ہیں یہ کسی انفیکشن کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو میں نے بڑا حیران ہوا کہ جی پھر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کسی سٹریس میں ہیں۔ تو میں نے سوچا، ڈھونڈا، تلاش کیا کہ مجھے تو کوئی ایسی سٹریس نہیں ہے۔ اس نے کہا سوچیں، غور کریں، ہوگی۔ تو پھر میں نے جب تھوڑا سا غور کیا تو مجھے خیال آیا کہ میرا ملک اگر پریشانی میں ہے، ادھر چیلنج ہے، عوام ڈسٹرب ہے، گورنمنٹ ڈسٹرب ہے، اور اس وقت اتنا ایک بڑا کرائسس کریٹ ہو گیا ہے، تو فطرتی بات ہے ایک محب الوطن پاکستانی پریشان ہوگا۔ اور واقعی میری یہ پریشانی تھی۔ میں نے جب اس کو تھوڑا سا ڈھونڈا، تلاش کیا، تو فکر مندی آپ کی کہاں پڑی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے آپ کیا ہے، آپ کی خوشی آپ نے کہاں رکھی ہے۔ مثلا ایک ایسا بندہ جو کاروبار کر رہا ہے، اس نے اپنی خوشی کو کاروباری ترقی اور کامیابی میں رکھا ہوا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کی خوشی ایسا ممکن ہے، اس کے اچھے نمبر آنا، امتحانات میں کامیابی، اچیومنٹ، یہ اس کی خوشی ہے۔ تو آپ کی خوشی کہاں پڑی ہوئی ہے؟ آپ نے آج سے ڈھونڈنا ہے کہ میری خوشی کہاں۔ آپ ریکال کیجئے گا اور اپنی ڈائری میں نوٹ کیجئے گا کہ زندگی میں آپ کب کب بہت زیادہ خوش تھے، یا کس طرح کی خوشیاں ہیں جو آپ کبھی ان کو بھلا نہیں سکتے۔ تو آپ جب لسٹ بنائیں گے تو اس میں سے ممکن ہے کسی کی آپ نے مدد کی ہو تو اس سے آپ کو بڑی خوشی ملی ہو کہ اللہ کا کتنا کرم اور فضل ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ورڈ بھی میں ڈیکوڈ کر دوں، توفیق بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اور آپ کے ذریعے کو خیر کا کام کروائے۔ اچھا، اکثر دیکھا گیا جن کو موقع ملتا ہے وہ گلہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی یہ میرے ہی دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں پنجابی بول گیا ہوں، میں بھول گیا کہ میں سندھ کے بچے بھی ہیں، ویسے تو پورے پاکستان کے ہماری بیٹیاں ساری یہاں موجود ہیں، مجھے بریگیڈیئر صاحب نے بتایا۔ تو پنجابی میں ایک جملہ بولا، میں اس کو اردو میں کر دیتا ہوں کہ دیکھیں جی سارے میرے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی منسلک جو ہے اس سے آپ کو خیر ملتی ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا خوبصورت جملہ، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے جڑنا اللہ کے کرم کی دلیل ہے، لہٰذا توفیق کا ملنا بہت بڑے اللہ کے کرم اور فضل کی دلیل ہے۔ تو توفیق پہ خوش ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو موقع مل گیا ہے پکا کے کھلانے کا، خوش ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے رزق سے کسی کا رزق جڑا ہے، خوش ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے سردی کا کپڑا اور گرمی کا کوئی ڈریس اس کو گفٹ کر سکتے، خوش ہونا چاہیے۔ اگر آپ کچھ بناتے پکاتے لاتے ہیں اور اس کو شیئر کر سکتے ہیں، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتنی بڑی توفیق ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا۔ تو خوشی آپ کی کہاں پڑی ہے؟ یعنی جب آپ اس کو ذرا انالیسس اس کا کریں گے، اور اللہ نہ کرے کہ اگر انالیسس کے بعد کسی کی خوشی ایسی جگہ پڑی ہے جہاں نہیں پڑی ہونی چاہیے، تو اس کو پھر اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ خود شناسی، سیلف ایکچولائزیشن، خود کو جانچنا، خود کو سمجھنا، خود کو پرکھنا، خود کو ڈسکور کرنا، یہ بندے کو کیوں
بہتری کی طرف، کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ آپ خود کو جانتے ہیں آپ امپروو کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا سیلف امپرومنٹ کے لیے سیلف اسیسمنٹ بڑی ضروری ہے. یہ میرا جملہ نہیں آپ نے بولنا. کیا بولا؟ سیلف امپرومنٹ کے لیے سیلف اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جی میں امپروو ہونا چاہتا ہوں، تو امپروو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جانچیں میں ہوں کہاں پر. یعنی میں جملہ بولوں میں نے کہیں جانا ہے تو لوگ پوچھیں گے آپ اس وقت کہاں پر ہیں. تو اس وقت جو آپ ہیں یہ جانچنے سمجھنے کے لیے سب سے پہلا سوال کہ واٹ میک یو ہیپی، کیا چیزیں ہیں جو آپ کو خوش کرتی ہیں، ان کی لازمی لسٹ بنائیے اور غور و خوض کیجئے. اپنے آپ کو ٹائم دیجئے کہ 8 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میری خوشی کہاں پڑی ہوئی ہے. نمبر 2، یاد رکھیے کہ انسان وہی کچھ ہوتا ہے جو اس کی ویلیوز ہوتی ہیں. ویلیوز کا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. ویلیوز کو کہہ لیجئے اردو میں کہا جاتا ہے اقدار. اقدار کا ورڈ جو نکلا ہے جہاں سے اس کا سورس ہے وہ ہے قدر. قدر کا مطلب ہے کوئی چیز کتنی امپورٹنٹ ہے، کوئی چیز کتنی اہم ہے، کوئی چیز کتنی ویلیو رکھتی ہے، کوئی چیز باقیوں کے مقابلے میں بہتر کیوں ہے آپ کی نظر میں. تو آپ ذرا آج سے اپنی ویلیوز کو ڈھونڈیں. یعنی ویلیوز کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کن چیزوں پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. مثلا آپ ایمانداری کو کتنا اہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایمانداری پہ مضمون لکھنا اچھا یہ ایمانداری نہیں ہے. ایمانداری پہ تقریر کرنا اچھی یہ ایمانداری نہیں ہے. بلکہ پریکٹیکلی ایماندار ہونا، اس کا کہہ لیجئے کہ آپ نے اس کا اظہار کیا کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے. تو جب آپ پریکٹیکلی ایک ایماندار انسان ہے تو پھر آپ کی جو ویلیوز ہیں اس میں سب سے ایک اہم چیز سامنے آ گئی، وہ کیا جی؟ ایمانداری. اگر آپ وقت کی قدر کرتے ہیں، آپ کی یہ ویلیو ہے، تو پھر آپ ایک ایک منٹ کو گنیں گے، آپ ایک ایک منٹ کو آپ اہم سمجھیں گے، آپ ایک ایک منٹ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. آپ کے لیے رسپیکٹ، دوسروں کی رسپیکٹ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جی. اگر آپ کے لیے رسپیکٹ بڑی امپورٹنٹ ہے تو پھر یاد رکھیے آپ رسپیکٹ دیں گے. اور یقینی بات ہے کہ جس کے لیے بھی رسپیکٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو رسپیکٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا 2 چیزیں ایسی ہیں، ایک احترام اور دوسرا محبت. یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جب بھی آپ یہ بانٹیں گے تو آپ کو ریٹرن اس کی واپسی ضرور ہوتی ہے، اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے. عزت دینے والے کو عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے، محبت دینے والے کو محبت ملنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی عزت آپ دیتے ہیں تو جیسے پرووک کرنا ہوتا ہے، تو کسی کے اندر جو چیز بیدار ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار اس کی عزت کرنی چاہیے. آپ کسی کو احترام محبت سے پیش آتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو دوسرا سامنے والا بھی آپ سے پھر محبت سے پیش آنے لگ پڑتا ہے. شروع میں شاید مشکل ہو، لیکن یہ پریکٹس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل ایک پریکٹیکل چیز ہے. سو پتہ لگا کہ ہمیں اپنی کور ویلیوز کو جاننا چاہیے. کور ویلیوز بعض اوقات ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا کب بن گئی ہیں، تو کسی وقت میں کور ویلیوز ہماری بن چکی ہوتی ہیں اور ہم ان کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی کور ویلیوز کو ضرور جانیں اور جانچیں کہ آپ کی کور ویلیوز کیا ہیں. دی تھرڈ تھنگ جی، ہاؤ یو رسپونڈ ٹو اسٹریس. آپ اسٹریس، چیلنج، پریشانی پہ کیسے رسپانس کرتے ہیں، یہ بتاتا ہے، یہ سوال کا جواب بتاتا ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت میں کتنے پرو ایکٹیو ہیں، کتنے میچور ہیں اور کتنے سینسیبل ہیں. ایک میچور، ایک سینسیبل، ایک جینٹل مین انسان وہ سٹریس کو مینیج کرنا جانتا ہے. آج میں صبح میں مجھے میرے ایک بڑے ہی قریبی دوست ہیں، ان کا میسج آیا، اور آپ جانتے ہیں کووڈ کی وجہ سے حالات بڑی خراب ہیں، اور یہ جو سارے حالات خراب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک پہ، اس دنیا پہ رحمت کرے. اور لاہور میں حالات آپ جانتے ہیں زیادہ خراب ہیں، اس وجہ سے ٹریولنگ بھی اتنی میں نہیں کر پا رہا اور دنیا بھی بڑی ساری سٹک ہوئی ہوئی ہے. تو میرے بڑے کسی قریبی دوست کا صبح مجھے میسج تھا کہ ان کا جو ایک بھتیجا ہے وہ شدید ٹراما میں چلا گیا، شدید ڈسٹرب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والد صاحب کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا. تو وہ اس انتقال کے بعد وہ نارمل نہیں ہو پا رہا، اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں
کہ کوئی اچھا سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ ملے جو اس کو ٹریٹ کرنا شروع کرے. جب بھی آپ کے پاس دکھ پریشانی آتی ہے اور آپ نارمل نہیں رہتے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سٹریس مینجمنٹ اچھی نہیں ہے. سٹریس مینجمنٹ کو میں اگر ون لائن میں کہوں تو سٹریس مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ. بیکاز زندگی ہے ہی پریشانی ہے, زندگی میں ہے ہی چیلنج, زندگی میں 100 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی آپ دیکھیے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. انسان کو ساری زندگی پسندیدہ حالات نہیں ملتے, انسان کو سب چیزیں پسندیدہ نہیں ملتی. زندگی کے 100 ایسے ایونٹ ہوتے ہیں جو آپ کو بالکل پسند نہیں ہوتے, آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو آپ سٹریس پہ کیسا رسپانس کرتے ہیں, تو اس کو بھی ذرا ریکال کر کے پاسٹ میں آپ یاد کریں گے, اور یاد کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مختلف واقعات میں آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے ایسا رسپانس کیا تھا. ممکن ہے کہ آپ سٹریس میں اپنے دکھ اور پریشانی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوں, یعنی آپ کی پریشانی, آپ کا دکھ, یہ کئیوں کی عادت ہوتی ہے, وہ پھر پورے شہر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی میں اس پرابلم کو فیس کر رہا ہوں. اور ممکن ہے کہ آپ کی وہ پریشانی یا دکھ آپ پی جاتے ہوں, ممکن ہے اس کو چینلائز کر لیتے ہوں, ممکن ہے کہ اس کا سامنا کریں بڑی بہادری کے ساتھ, اور بڑی بہادری کے ساتھ اس دکھ اور پریشانی کا سامنا کر کے آپ آگے نکل جائیں. اچھا, دکھ جو ہوتا ہے یاد رکھیں وہ بڑی دنیا کو ڈسٹرائے کرتا ہے. دکھ میں, پریشانی میں, سٹریس میں ڈیزاسٹر بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن ڈیزاسٹر کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اسے مینج کرنا آتا ہے تو یہ ڈسٹرکٹیو کی بجائے کنسٹرکٹیو ہو جاتا ہے. تو دنیا کے جو کہہ لیجئے بڑے بڑے واقعات ہیں اور بڑی بڑی شخصیات بننے کے پیچھے کو دکھ ہے. یعنی پینٹر اچھا پینٹر نہیں بن سکتا, پوئٹ اچھا پوئٹ نہیں ہو سکتا اگر اس میں درد اور دکھ نہ ہو. تو آپ جب پوئٹری پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ کیسے اس نے لکھ دیا, اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا, اور وہ ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا, جو کچھ محسوس کر رہا تھا, اس کو وہ بیان کر رہا تھا. دیکھیں جو غزل ہے اس کا معنی کیا ہے؟ غزل کا معنی اردو لٹریچر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہرن جس کو شکاری نے پکڑ لیا ہے اس کے چیخنے کی آواز, یعنی کسی سچویشن میں ٹریپ دکھ کے ساتھ کراہنا, وہ جو آواز ہے اس کو غزل کہا گیا. تو جب تک وہ پین نہ آئے بندہ پالش نہیں ہوتا. تو پین کو چینلائز کرنا, پین کو سمجھنا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. میں اکثر کہتا ہوں کہ جو صبر کرنے کا حکم ہے, وہ صبر کرنے کا حکم, اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھ میں, پریشانی میں اور جو چیلنج آپ کے پاس ہے اس کی موجودگی میں آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. آپ دنیا کو, مخلوق کو نہ بتائیں, خالق کا گلہ مخلوق سے نہ کریں. آپ اپنے دکھ کو سنبھالیں اور دکھ کو اپنے اندر رکھ کے جیسے ہانڈی پکتی ہے اپنے آپ کو پکائیں. میں رومی کے مزار پہ گیا, اکثر میں جب ترکی جاتا ہوں تو کونیا جاتا ہوں, اور کونیا جا کے میں رومی کے مزار پہ ضرور جاتا ہوں کیونکہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مجھے بڑے پسند ہیں, ان کا لٹریچر بڑا پسند ہے. تو میں رومی کے مزار پہ گیا تو وہاں جو ٹورسٹ گائیڈ تھا ابراہیم مائدہ, وہ ہمیں دکھاتے دکھاتے رومی کے اس خانقاہ کے کچن میں لے گیا. تو ہم سب سوچ رہے تھے کہ جب کچن میں جائیں گے وہ کہے گا یہاں کھانے پکتے ہیں. تو اس نے کچن کے اندر انٹر ہوا اور ہمیں بات بتائی سب کو کہ یہاں کھانے نہیں پکتے, یہاں دل پکتے ہیں. تو یہ سمبولک اس نے ایک چیز بتائی کہ جو دل ہیں, اللہ دلوں کے سودے کرتا ہے, اللہ ٹوٹے دلوں والوں کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ دکھ والوں کو جانتا ہے کہ ان کا دکھ کیا ہے, اللہ پریشانی والوں کی پریشانی کو حل کر دیتا ہے. سو اپنی سٹریس کو سمجھیں کہ میری سٹریس ہے کیا اور میرے سٹریس میں کیا مسائل ہیں. پھر دی فورتھ تھنگ از, بیکاز ہم چار ہماری ہیں وہ بینگز ہیں, ہم چار ہیں, ہم میں کہہ لیجیے اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں. ہم فزیکل, مینٹل, ایموشنل اور اسپرچول. تو ایک بڑی اہم چیز جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے. اور ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, جب بھی آپ فزیکل ہیلتھ کی طرف جاتے ہیں آپ میں ایک سیلف کیئر پیدا ہوتی ہے, آپ میں ایک سیلف لو پیدا ہوتا ہے, جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ سیلف لو سیلفشنس نہیں ہے. سیلفش کا مطلب ہے اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان کر دینا, اور سیلف لو کا مطلب ہے اپنی کیئر کرنا, اپنا احساس کرنا, اپنی باڈی کی ضرورتوں کو سمجھنا, یہ دیکھنا کہ میرے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس جسم کو
کام کرنے کے لیے آرام کی بھی ضرورت ہے. یہ نیند بھی اللہ کی ایک عطا اور فضل ہے جو ہمیں آ جاتی ہے, جو ہماری پوری باڈی کے سسٹم کو فریش کر کے, تازہ کر کے, پھر ہمیں ایکٹیو کر کے کام کی طرف بھیج دیتی ہے. تو آپ اپنے فزیکل ہیلتھ کو ضرور سمجھیے. اور آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک بڑا ہی عجیب ٹرینڈ ہے جو بڑا تیزی کے ساتھ بڑھا ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ چلنے والا بزنس فارما کا بزنس ہے, میڈیسنس کا بزنس ہے. میں نہیں جانتا آپ کے شہر میں کیا حالت ہے. میرے شہر میں جو بڑا ایک شہر ہے لاہور شہر, اس شہر میں میڈیکل سٹورز میرا خیال ہے ایک اگر مین بولے وارڈ ایک روڈ کو دیکھا جائے کسی, تو اس روڈ پہ درجنوں کھلے ہوئے ہیں. ابھی چند سال پہلے اتنی میڈیسنز استعمال نہیں ہوتی تھیں. آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس 22 کروڑ قوم کے پاس جو ہیلتھ کے بارے میں شعور ہے وہ بڑا ہی پور لیول کی انفارمیشن اور نالج ہے. یہ سب کے سب بیمار ہونے پہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا صحت مند بندہ جائے, میں سمجھانا جو چاہ رہا ہوں ذرا سمجھیے گا. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بیمار ہونے کی طرف نہیں جانا چاہیے. یعنی بیماری کا پیدا ہونا یہ سائن ہے کہ آپ اپنی باڈی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کر رہے تھے. چھوٹی موٹی بیماری زکام, نزلہ, فلو وغیرہ تو ایک بڑی کامن سی چیز ہے, لیکن اگر کوئی چیز اکٹھی ہوتی رہی آپ کی باڈی میں, وہ ٹاکسک ہے, وہ یورک ایسڈ ہے, وہ کوئی بھی چیلنج ہے, تو سٹریس ہے ایون, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں. آپ نے باڈی کلاک کو نہیں سمجھا, اپنے باڈی کے سسٹم کو نہیں سمجھا, اپنے باڈی کے نظام کو نہیں سمجھا, اور نتیجہ کیا ہوا؟ آخر کار آپ کو میڈیسنس کی طرف جانا پڑا. اس وقت ہارٹ اٹیک وہ ہے جو ارلی ہونے لگ پڑا. پہلے ایجڈ لوگوں کو ہوتا تھا, ینگ لوگوں میں کامن ہے. وہ لپڈ پروفائل ان کا کروایا جائے وہ بڑا ہائی آتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے, وجہ یہ ہے ہیلتھ کی اویئرنیس نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ واٹر انٹیک ٹھیک نہیں ہے, وجہ یہ ہے ایکسرسائز نہیں کرتے, وجہ یہ ہے وہ یہ جانتے نہیں کہ جسم جو ہے یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہے اور اس کو سنبھالنا بھی ثواب ہے. یاد رکھیے یہ زندگی اللہ کی عطا میں سے ایک بڑی عطا ہے, اور اس کا خیال کرنا, اس پہ ظلم نہ ہونے دینا. ہم خود ظلم کرتے ہیں. سو اپنی فزیکل ہیلتھ کو ضرور سمجھیں. یہ آپ کی 4 چیزیں ہوں گی جی. 5ویں چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی. 8 چیزیں, ٹاپک ہمارا کیا ہے جی؟ 8 چیزیں جو اپنے بارے میں جاننا بہت ضروری ہیں. 5th تھنگ از یور پرسنالٹی ٹائپ. آپ کی پرسنالٹی کس قسم کی ہے؟ مثلا ایک پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے اس کو ایکسٹروورٹ کہتے ہیں, ایک پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے جس کو انٹروورٹ کہتے ہیں. تو کیا آپ ایکسٹروورٹ ہیں؟ کیا آپ انٹروورٹ ہیں؟ آپ ذرا ڈھونڈیے اپنے بارے میں, جانچیے, سمجھیے کہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے. اب دیکھیں پرسنالٹی ٹائپ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ سب, آج میں اسائنمنٹ دے رہا ہوں آپ سب کو, آپ سب نے جب تھوڑا سا وقت ملے تو آپ نے پرسنالٹی ٹائپ کے ورڈ کو گوگل پہ سرچ کرنا ہے, تو آپ کو بے شمار انفارمیشنز ملیں گی. دوسری اسائنمنٹ اس کے ساتھ ہے, آپ نے پرسنالٹی ٹائپ کے ورڈ کو یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرنا, بے شمار ٹیسٹ, انفارمیشن, ویڈیوز اس پہ ملیں گی. ان ویڈیوز کو آپ نے دیکھنا ہے, اور دیکھنے کے بعد آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ میری پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے. میں سوشل ہوں, میں انٹرپرسنل, میری سکلز اچھی ہیں, میں ایک انٹرپرینور ہوں, میں ایک سولجر ہوں, میں کمیونیکیٹر ہوں, میری کوئی جو نیچر کی سینس ہے, قدرت کے جو نظام کی سمجھ ہے وہ میرے میں زیادہ ہے. میری پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے, میری اسٹرینتھ کیا ہے, میرا پوٹینشیل کیا ہے میرے اندر, میرا ٹیلنٹ کیا ہے. جب یہ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یو آر یونیک. آپ کی اللہ نے ہٹ کے پرسنالٹی بنائی ہوئی ہے, اور اس پرسنالٹی کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خود کو افیکٹو بنانے کے لیے اپنی پرسنالٹی ٹائپ جانچنا بڑا ضروری ہے. میں اپنی زندگی میں ریکال کرتا ہوں کہ مجھے بے شمار زندگی میں ایسے موقع ملے جس میں میرے اس پروفیشن کے علاوہ, جسے ٹیچنگ کہتے ہیں, ٹریننگ کہتے ہیں, اس کے علاوہ مجھے بے شمار اپرچونٹیز ملی, میں انہیں اویل نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑے رائٹ ٹائم پہ, درست وقت میں یہ سمجھ گیا کہ میری پرسنالٹی ٹائپ, اس کے مطابق مجھے ٹیچر ہونا چاہیے, مجھے کمیونیکیٹر ہونا چاہیے, مجھے ٹریننگ اور کوچنگ کی طرف آنا چاہیے. اور اللہ نے کرم یہ کیا کہ کیونکہ فیصلہ بڑے رائٹ ٹائم کا تھا, آج اس بات کو پڑھانے کو میری زندگی کے
23 سال گزر گئے اس میں، اور ینگ ایج میں اللہ تعالیٰ نے اس کام میں مجھے فیم دے دیا. ویڈیوز وائرل ہو گئیں، بارڈر لیس وائرل ہو گئیں، یعنی پاکستان اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں اردو بولی سمجھی جاتی پڑھی جاتی ہے، یہ ویڈیوز وہاں پہنچ جاتی ہیں، بلینز میں اس کے ویوڈ ہے. اور اس کی وجہ میں اگر کہوں تو وہ ہے پرسنالٹی ٹائپ کو سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں کیا کام کروں تو زیادہ مؤثر ہوں گا. ایک بیٹا بات یاد رکھیے گا کہ کسی کام کو آپ نے گزارا کرنا ہے اور وہ بڑا کام ہے، تو بڑا کام گزارا کرنے سے بہتر ہے کچھ چھوٹا سا کام زندگی میں ڈھونڈو لیکن دی بیسٹ کرو. کوئی ایک کام زندگی کا ایسا ڈھونڈو جو آپ سے بہتر کوئی نہ کر سکتا ہو. کوئی ایک کام ایسا تلاش کر لیجئے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ یار اس پہ انفارمیشن، کمانڈ، پریکٹس، نالج وہ میرا دوسروں سے زیادہ ہے. جب بھی آپ کسی ایک فیلڈ میں محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر یاد رکھیے آپ کم از کم اپنے ملک کے نقشے پہ نظر آنے لگ پڑتے ہیں، آپ گوگل سرچ پہ نظر آنے لگ پڑتے ہیں، دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس شعبے کا بہترین قابل انسان وہ یہ ہے. چند دن پہلے مجھے ایک نیوٹریشنسٹ سے رابطہ کرنا تھا اور میں حیران ہوا کہ جب ان سے ٹائم لیا، میں ان کا نام نہیں لیتا، اس ملک کے بڑے معروف مشہور شخص ہیں، تو مجھے مہینے بعد کا ٹائم ملا. اچھا مجھے غصہ آنا چاہیے تھا کہ مہینے بعد کا ٹائم کیوں؟ مجھے خوشی ہوئی کہ کوئی بندہ اتنا قابل ہے اور اس کے پاس اتنا رش ہے اور اتنی دنیا اس سے ملنا چاہتی ہے کہ اس سے ٹائم لیا جائے تو ایک مہینے بعد کا ٹائم ملتا ہے. اچھا میں اپنے آفس میں اس وقت فاؤنڈیشن میں موجود ہوں اور یہ میں بڑی محبت سے بات آپ کو کہنے لگا ہوں کہ اگر آپ میری ریسیپشن کے نمبر پہ کال کریں، یعنی اف یو سے کہ ہم نے قاسم صاحب سے ملنا ہے یا ہمارا کوئی لیکچر کا پلان ہے، تو آپ کو دیر کا ذرا وقت ملتا ہے. اچھا یہ جو آج کا لیکچر ہے جس میں میری کوئی غرض نہیں ہے، صرف ایک ہی غرض ہے، اور وہ میں غرض اور اپنا وہ جو سارا کریڈٹ ہے وہ بریگیڈیئر صاحب کو دوں گا. تو یہ ان کی محبت ہے، کیونکہ ان کا کہا ہوا میرے لیے ایک بڑے کا کہا ہوا، ایک مینٹور کا کہا ہوا، ایک بڑے بھائی کا آرڈر میرے لیے تھا، اور یہ چند دنوں میں 2-4 دن میں ہم نے ڈیسائیڈ کر کے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنا قابل انسان اس ادارے کو کمانڈ کر رہا ہے، اس ادارے کو لیڈ کر رہا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس ادارے کا جو فیوچر ہے وہ آنے والے وقتوں میں کسی وقت میں یاد کیا جائے گا کہ یہاں بریگیڈیئر صاحب نے سرو کیا تھا. دی نیکسٹ تھنگ از دی 6th پوائنٹ از یور اسٹرینتھس. آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں؟ یاد رکھیے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ فزیکل اسٹرینتھ دیتا ہے، یہ اسپورٹس مینز ہوتے ہیں. آپ میں سے بھی جو اسپورٹس میں حصہ لیتے ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں ہماری بیٹیاں، وہ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹرینتھ فزیکل دی ہے. کچھ لوگوں کے پاس جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ڈیٹا نمبرز کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس اسٹرینتھ آبزرویشن کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اسٹریٹجی بنانے کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس کمیونیکیشن ابلاغ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس لیڈرشپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو آپ سب کی ایک اسائنمنٹ ہے، وہ ہے آپ سب نے ایک بڑی کمال کی تھیوری ہے، بڑی کمال کی ریسرچ ہے، اور اس پہ کتاب بھی لکھی گئی ہے. وہ کتاب آپ سب نے اس کی پریس ہی سننی ہے، وہ انٹرنیٹ پہ کہیں نہ کہیں پڑھی ہوگی یا سن لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا. دی بک نیم از اسٹرینتھ فائنڈر بائی ڈونلڈ کلفٹن. یہ اس کے رائٹر کا نام ہے ڈونلڈ کلفٹن. اور ڈونلڈ کلفٹن کی یہ کتاب، اس کو کمپائل کیا اس کے پوتے نے، اس کا نام ٹام روتھ ہے. یہ میری بڑی فیوریٹ کتاب ہے، مجھے بڑی پسند ہے، میں نے کئی بار اس کو پڑھا. ڈونلڈ کلفٹن کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو پرسنالٹی ٹائپس ہیں، اسٹرینتھس ہیں، پرسنالٹی اسٹرینتھس کہہ لیجیے، بندے کی جو سیلف کی اسٹرینتھس ہیں وہ 34 ٹائپس ہیں. تو اس کو پہلے سنیں، اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اپنے لیے سمجھیں، کیونکہ آپ 8 things you should know about yourself، 8 چیزیں جو آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہے. اچھا نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے. پھر آپ نے ڈھونڈنا ہے، اٹس دی 7th پوائنٹ، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، آپ کی کمزوریاں کیا ہیں. سب سے مشکل کام اپنی کمزوری کو جانچنا ہوتا ہے. سب سے مشکل کام اپنی کمزوریوں پہ آنکھ رکھنا ہوتا ہے. سب سے مشکل کام یہ ایڈمٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں بھی کہیں نہ کہیں سے کمزور ہوں، میری بھی زندگی میں کچھ لوپ ہولز ہیں، کچھ گرے ایریاز ہیں. ہمارا تکبر، ہمارا غرور، ہماری ایگو وہ کیا کرتی ہے، وہ کور کر دیتی ہے اس کو، اور ہم کور کر کے کہتے ہیں کہ نہیں 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 میں تو بالکل ٹھیک ہوں جی، میں تو جی بالکل ضرورت ہی کوئی نہیں ہے جی، میرے میں تو کمی کوئی نہیں ہے، آئی ایم پرفیکٹ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے. یا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، انسانوں میں سب سے بہترین انسان
جو ہمارا نبی ہے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ذرا اپنی ویکنیسز ڈھونڈیں. ممکن ہے کسی کو ٹائم ویسٹ کرنے کی عادت ہو, ممکن ہے کسی کی جو ویکنیس ہے وہ رسپانسبلٹی نہ لینا ہے, غیر ذمہ دار ہو, ممکن ہے کسی کے اندر رائٹنگ سکل اچھی نہ ہو, اس کو بھی امپروو کرنا چاہیے, ممکن ہے کسی کی جو ویکنیس ہے اس کی کمیونیکیشن سکل کمزور ہو, ممکن ہے کسی کا کانفیڈنس کی کمی ہو, ممکن ہے کہ کوئی چیزوں کو جلدی یاد نہ کر سکتا ہو. تو اپنی کمزوریوں اور ویکنیسز کی اسٹرینتھ آپ پوری ایک لسٹ بنا لیجئے, اور لسٹ بنانے کے بعد دیکھیے کہ کیا کیا کمیاں ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں جن کو آپ کو امپروو کرنا چاہیے. تو اپنی کمیوں کو جاننا, اپنی کمیوں کو سمجھنا بھی کیا ہے جی, یہ بھی سیلف ایکچولائزیشن ہے. تو 8 چیزیں جن کو آپ جانتے ہیں, ان 8 چیزوں کو جاننے میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کیا ہے جی, کہ آپ اپنی ویکنیسز کو جانیں, اپنی کمی کمزوری کو جانیں. دی 8th تھنگ از یور آئیڈیل سیلف. آپ کا رول ماڈل کون سا ہے, آپ رول ماڈلز کہہ لیں, بلکہ آپ کن لوگوں سے بڑا شدید متاثر ہوئے. اب میں آپ کو ایک بڑی پکی پتہ کی بات بتاؤں, اس ایکٹیویٹی کو میں نے بڑے بڑے آفیسرز کے کلاس روم میں کروایا کہ جی اپنی پسندیدہ پرسنالٹی کا نام لکھیں. 99.9% جو نام لکھتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھتے ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہمارے یعنی سر جھکتے ہیں, آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں ان کے نام نامی پہ. لیکن میں اگلا کویشچن سب سے کرتا ہوں, کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو پڑھا ہے؟ کیا آپ نے سیرت کو پڑھا ہے؟ کیا آپ نے کوئی مستند سیرت کی کتاب کو پڑھا ہے؟ یا میں اگلا کویشچن کرتا ہوں جی 3 سیرت کی کتابوں کے نام لیجئے. اب میرا ذرا جواب سن لیں. وہ جو 99% نے لکھا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, 1% بھی میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ بعض اوقات جذباتی ہو کے لوگ والد لکھ دیتے ہیں, والدہ لکھ دیتے ہیں, کوئی شک نہیں وہ بھی ہمارے رول ماڈلز ہیں. تو وہ جو 99% ہے وہ 99% میں سے 90% نے نہیں پڑھا ہوتا. تو میں کہتا ہوں یہ کیسا آپ کا رول ماڈل ہوا جو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے؟ یہ کیسی آپ کی ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہوئی جس کو آپ نے جانا ہی نہیں ہے؟ تو ہم بغیر جانے, بغیر سمجھے ایک جذباتیت میں کہتے ہیں کہ جی ہم انہیں رول ماڈل مانتے ہیں. بھائی پڑھو تو صحیح, آپ کو پتہ لگے کتنی بڑی شخصیت ہے. اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سب کتاب پڑھیں کمنگ ڈیز میں. دی 100 جو ہے وہ دنیا کے 100 مؤثر ترین لوگوں پہ لکھی گئی مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی, مائیکل ہارٹ کی یہ کتاب آپ کی لائبریری میں شاید پڑھی ہوگی, نہیں تو اب تو گوگل سے نکالنا بڑا آسان ہے. تو یہ کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں بڑی ریسرچ کے بعد لکھا, بتایا کہ دنیا کے مؤثر ترین ناموں میں پہلا نام نامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آتا. اور وہ کہتا ہے کہ جی جو نقوش, جو اثرات دنیا پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پڑے ہیں وہ کبھی بھلائے نہیں جا سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی انسانیت کتنی, اس کو انسانیت کو کیا درجہ ملا ہے, اور دنیا کو مورلز, ایتھکس کیسے پتہ لگے ہیں, اور کیا سٹینڈرڈز آپ نے سیٹ کیے ہیں. ایک امیجن کریں آپ جو ریئل اسلام ہے, جہاں سے ہم سب کو بالخصوص ہمارے پیرنٹس کو بھی فالو کرنا چاہیے. اور کل میں ٹی وی جب کر رہا تھا جگن کے ساتھ تو ہمارا کل کا ٹاپک بھی یہی تھا کہ ذرا سوچیں کیا معیار دیا ہوگا میرے نبی نے کہ اگر بیٹی آئی ہے آپ کی صاحبزادی تو آپ اٹھ کر اپنی چادر مبارک وہ پیش کرتے تھے, وہ بچھا دیتے تھے. سوچئے کہ دنیا کا دی بیسٹ انسان میرا نبی, اور آپ بیٹی کے ساتھ جو محبت ہے وہ پریکٹیکلی کر کے دکھائی کہ اپنی چادر مبارک بھی ہے وہ پیش کی ہے. تو ذرا دیکھیے آج ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے. تو آپ آئیڈیل پرسنالٹیز بھی ہو سکتی ہیں. میں پرسنالٹیز پہ چلا گیا. ممکن ہے آپ میں سے کسی نے محمد علی جناح کو پڑھا ہو, ممکن ہے کل علامہ اقبال کی وفات کا دن گزرا ہے آپ نے اقبال کو پڑھا ہو. ایسا ممکن ہے کہ آپ نے کسی اور رول ماڈل کو پڑھا ہو. بے شمار مجھے نیلسن منڈیلا کی آٹوبایوگرافی بڑی اچھی لگی, لوتھر کنگ کی بڑی اچھی لگی, سر سید میرے بڑے آئیڈیل ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اپنی آئیڈیل اور اگر نہیں ہے, یعنی آپ نے بھی جذباتی ہو کے لکھ دیا لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں تھا, تو خدا را پھر اس آئیڈیل کو جانیں, اس کو ذرا پڑھیں. کیونکہ آپ کے اندر کسی کی جو محبت اور عقیدت ہوتی ہے وہ آپ کو نکھارتی ہے, پالش کرتی ہے.
جس کا یہاں پر ایک بڑا روحانیت میں جملہ بولا جاتا ہے، جس کی میں آج تھوڑی سی وضاحت یہاں پر کرنا چاہوں گا. بولا جاتا ہے جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا شیطان پیر ہے. اس کا مطلب مجھے تب سمجھ آیا جب میں نے سائیکالوجی پڑھی کہ اگر آپ کسی کو بھی فالو نہیں کر رہے تو پھر آپ نفس کو فالو کر رہے ہیں، اگر آپ کسی کو بھی فالو نہیں کر رہے تو پھر شیطان کو فالو کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا رول ماڈل ہے تو آپ زندگی کے مختلف سچویشنز میں سوچیں گے کہ یہاں پر مجھے کیا کرنا چاہیے، یہاں پر میرا رسپانس کیا ہونا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. یہاں میں لیکچر ختم کر رہا ہوں.